السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدا ونصلي عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. قابل قدر صدر مکرم جناب صدر وحکم صاحبان، مشفق مربی اساتذہ کرام و دیگر مہمانان گرامی اور میرے دینی و اسلامی بھائیوں و بہنوں، میں آج کے اس سالانہ انعامی مسابقہ میں جس عنوان کو لے کر حاضر ہوں وہ ہے ہماری زبو حالی کیوں. محترم سامعین کرام، آج قوم مسلم کے لیے ہوش کے ناخون لینے کی گھڑی آ چکی ہے. ہم میں سے کوئی بھی صاحب عقل اس قرائے ارضی پر ایسا نہیں بستا جو اخبارات اور رسائل پر سرسری نظر ڈالنے کے بعد غیر قوموں کی طرف سے جاری صلیبی جنگ کو محسوس نہ کرتا ہو اور یہ نہ سمجھتا ہو کہ آج تمام غیر مسلم قوموں کی طرف سے صدر اسلام کو کاٹ پھینکنے کی اندر کوشش بروئے کار لا جا رہی ہے. عجیب سی بات ہے، اس روئے زمین پر جتنے بھی حادثات و سانحات واقعات واردات رونما ہو رہے ہیں، ان سبوں کا الزام مذہب اسلام کے پیروکاروں پر تھوپ دیا جاتا ہے. مذہب اسلامیہ کے پاس بانوں کو انتہا پسند اور ظلم و دفاقاری کا علم بردار قرار دیا جا رہا ہے. بنفس دیگر آج دشمنان اسلام اپنی پوری کوشش کے ذریعے اسلام کے صاف و شفاف اور نورانی چہرے کو داغدار اور قتل کرنے میں ہمدن مشغول و منہمک ہے. البتہ یہ تاریخ حقیقت ہے کہ بھلے ہی تمام طرح کی کوششیں اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے کیوں نہ صرف کر دی جائے، پھر بھی اسلام کا سما جس کا محافظ حقیقی خالق ارض سماع ذات الہی ہے ہرگز نہیں بجھ سکتا. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم. اس آیت کریمہ کی ترجمانی کرتے ہوئے کسی شاعر نے کیا یہ خوب کہا ہے، اسلام کا پرچم نہ جھکا ہے نہ جھکے گا، اسلام کا پرچم نہ جھکا ہے نہ جھکے گا، فانوس یا پھونکوں سے بجھا ہے نہ بجھے گا. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یا چراغ بجھایا نہ جائے گا. یہ آیت کریمہ آج سے 1400 سال پہلے نازل ہوئی، جس سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ اسلام پر دباؤ اور اس کے پیغام کو روکنے کا کام صرف اس دور میں نہیں ہو رہا ہے، بلکہ باطل کی ہمیشہ سے جب فطرت آ رہی ہے کہ اس نے اسلام کی ہدایت کو کبھی بھی برداشت نہیں اور اس کا راستہ روکنے کے لیے باطل مغرب فریب اور جھوٹ سے کام لیتا رہا. میرے اسلامی بھائیوں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم امت محمدیہ جو اللہ رب العالمین کے محبوب و پسندیدہ امت ہے، جن کا سرا پر خود رب ذوالجلال نے اپنے خیر امت کا تاج رکھا ہے، آخر آج اس کے ماننے والے اور پیروکار ذلت اور رسوائی کی زندگی گزارنے پر کیوں مجبور ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے برے اعمال اور برے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. جب ہم نے قرآن تعلیمات کو بھلا دیا تو تلک الایام نداولها بین الناس کا کل قاعدہ ہم پر بھی لاگو ہو گیا. جب ہم نے حدیث کے سبق کو برائے طاق رکھ دیا تو نبی کی پیشن گوئی ہم پر بھی ثبت ہو گئی. جب ہم نے اسلامی قوانین و ضوابط کو پسے پست ڈال دیا اور اپنے اسلاف کی نیکی نیتی، ان کے پاکیزگی، ان کے ایمان و ایقان کی بہادری کے جھوکوں سے اپنے ایمان کی معطر نہ کیا، تو تاریخ کی آنکھوں نے وہ دور بھی دیکھے ہیں کہ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی. قاسم آر چہار سوچا گیا. میرے اسلامی نوجوان بھائیوں، جب ہم خواہشات نفسانی اور ہاس پرست
سیاحت و منکرات کی دلدل میں بری طرح پھنس گئی. جب ہم غیرہ کی پوشاک اور چال ڈال کو اپنانے لگی اور یہود و نصارہ کے سانہ بسانہ چلنے لگے تو فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ کا منظر جھلکنے لگا. جب ہم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کی رسی پکڑنے کے بجائے فقہی و مسلکی جماعتی و غروئی تنازعات میں پڑ گئے تو فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ کا قانون الہی ہم پر بھی سخت ہو گیا. اور جب ہمارا مسلم سماج و معاشرہ مختلف نوع بدعات خرافات سیاحت و منکرات کی اما جگہ بن بیٹھا تو انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین کا موسم بہار موسم خزاں میں تبدیل ہو گیا. اسی خستہ حالی اور ذلت و پستی کی لمحات کی ترجمانی کرتے ہوئے اکبر الہ آبادی نے اپنے زبان میں بڑی تلخ انداز میں تذکرہ کرتے ہوئے کہا وہ طاعت و صبر و ایما ہے کہاں، وہ طاعت و صبر و ایما ہے کہاں، حسن عمل میں وہ ارما ہے کہاں. ایک گل مچا ہوا ہے مسلم خستہ حال، ایک گل مچا ہوا ہے مسلم خستہ حال، پوچھے ذرا کوئی کہ مسلمان ہے کیا. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق بخشے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.